مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہا ہو، اور پھر اگلے ہی پل میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی کہ فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا۔ تم اس دنیا کے لیے بنی نہیں ہو، تم اتنی حسین لڑکی ہو، تمہیں تو ہماری بستی کی شہزادی ہونا چاہیے۔ دیکھنا، میں تمہیں اپنی بستی کی شہزادی بناؤں گا۔ یہ الفاظ سن کر میں نیم بے ہوشی میں سسکنے لگی تھی، ہلکی سی اپنے ہاتھوں کو جنبش دی اور پھر ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ میرا سانس تیزی سے پھولا ہوا تھا، یہاں وہاں نگاہ دوڑائی، پھر میری نظر کھڑکی کی طرف گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں ایک خوبصورت حسین نوجوان دیوار سے ٹیک لگائے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے حیرت سے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر کھولی کہ کہیں خواب تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقیقت تھی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نوجوان میرے اس پرانے سے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں یہاں کیسے آئی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ممانی نے مجھے پورے 1.5 کنال کے اس گھر میں صفائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، لیکن میرے وجود پر تو کوئی گرم کپڑا ہی نہیں تھا۔ آج جیسے ہی ممانی کو کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں کہ میں سردیوں کے لیے اپنے کچھ کپڑے لینا چاہتی ہوں، پر انہوں نے مجھے حقارت سے دیکھ کر کہا اور پھر زہر اگل کر بولی، اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ کیا اپنے بچوں کے جو کپڑے تمہیں دیتی ہوں وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ اب جو میں تمہیں پیسے بھی دوں تاکہ تم اپنے لیے بڑے اچھے کپڑے لے کر آؤ، چلو جاؤ اور جلدی سے میرے بچوں کے کپڑے دھو۔ ممانی کی بات سن کر میں گھبرا کر بولی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ گیس بھی نہیں ہے، نہ ہی گرم پانی ہے، میں کیسے ٹھنڈے پانی سے اتنی سردی میں کپڑے دھوؤں گی؟ میری بات سن کر ممانی کا قہقہ بلند ہوا اور طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سے جا کر بولی، اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ تم ہی کپڑے دھو، تاکہ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ جب تم اتنی سردی میں ٹھنڈ سے کپڑے دھوگی تو پھر تو تمہیں سکون ملے گا، پھر تم سوچو گی کہ اتنی ڈیمانڈز تم نے کیوں کی۔ چلو جاؤ جلدی سے، دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہارے ماموں کو آنے دو، ایسی شکایتیں لگاؤں گی کہ آج تو ہر حد پار کر دوں گی، دفع ہو جاؤ میری نظر سے۔ ممانی نے مجھے غصے سے چیخ کر کہا اور پھر میں روتی روتی چھت پر گئی تھی۔ وہ ٹوکرا دیکھا تو پورے 1 مہینے کے کپڑے ممانی نے ڈھیر لگائے ہوئے تھے۔ میں ممانی کو ہمیشہ کہتی تھی کہ روز کے روز کپڑے دھو دیتی ہوں، لیکن وہ جان بوجھ کر مجھے منع کر دیتی تھی اور پھر ایک دن مخصوص کر لیتی تھی جب میں بس کپڑے ہی دھوتی اور پھر تھکن سے چور ہو کر اکیلی آہیں بھرتے رہتی۔ آج بھی ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوتے میرے کپڑے بالکل بھیگ گئے تھے۔ اب تو مجھے بھی سردی لگنے لگی تھی۔ 5 بجے ہی اندھیرا ہو جاتا، مغرب کی اذانیں بھی ہو رہی تھی، پر میرا وجود، اس پر جو پتلے کپڑے تھے ان میں مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ٹھنڈ میری ہڈیوں کو چیر کر رکھ دے گی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے میرے دانت بج رہے تھے، پر کسی کو میری پرواہ کہاں تھی۔ کاش اس چھت پر میرے ساتھ کوئی اور ہوتا جس سے میری بہت پرواہ ہوتی، پر جب ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور پھر اسی ٹوکرے کی جانب میں نے نظر دوڑائی تو سر تھام کر رہ گئی۔ ابھی تو آدھے سے بھی کم کپڑے دھلے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رات تک میں اسی کام میں لگی رہوں گی، اور پھر جب نیچے جاؤں گی تو کچن بھی میرا انتظار کر رہا ہوگا، مجھے کچن کی بھی صفائی کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ کر میں اتنا روئی کہ اتنا تو میں اپنے ماں باپ کی وفات پر بھی نہیں روئی تھی۔ روتے روتے نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، جب میری آنکھوں کے سامنے خوب اندھیرا چھا گیا اور یوں میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو اس نوجوان کو اپنے روم میں دیکھ کر میں تڑپ کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے روم میں تم کیسے آئے؟ پتہ ہے میری ممانی نے اگر تمہیں میرے سامنے دیکھ لیا نا تو پھر میری شامت آ جائے گی۔ ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، یقیناً تم چھت سے آئے ہوگے، جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ میں اسے اتنا ڈانٹ رہی تھی، پر وہ نوجوان مجھے خوبصورت حسین چہرے کو مسکراہٹ سے جائے بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، فکر مت کرو، ابھی نیم بے ہوشی میں پتہ ہے تم مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ تمہیں تو ہوش بھی نہیں تھا، پر تم کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں، اور تمہیں تو سردی بھی لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میں نے اس کی طرف نگاہ دوڑائی تو میرے وجود پر ایک گرم شال تھی۔ میں نے جلدی سے وہ شال اپنے وجود سے الگ کی تھی، جیسے کوئی میلی کچیلی شال، اور اسے واپس کر دی۔ یہ لو، مجھے تمہاری اس شال کی کوئی ضرورت نہیں، تم ہوتے کون ہو مجھ پر ترس کھانے والے؟ جاؤ یہاں سے،
میری بات سن کر اس نوجوان نے وہ شال پکڑی اور پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھانے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے وہ شال اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر میری کمر پر لے جا کر آگے سے میرے وجود کو اس شال سے چھپا دیا۔ اس کی اس حرکت پر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بلا شبہ کافی حسین نوجوان تھا۔ نہ جانے اس ٹوٹے پھوٹے سے محلے میں کیا کر رہا تھا، اور توڑ ہمارے گھر میں کیسے آیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، پر اس کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اس طرح چوری چھپے کسی کے گھر آ سکتا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب وہ بولا، میرا نام شایان ہے، میں نے تمہیں دیکھا کیسے تم چھت پر بے ہوش پڑی تھی، اور پھر نیم بے ہوشی میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ مجھے لگا کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی، اسی لیے میں نے تمہاری مدد کر دی، اور ویسے بھی تمہیں بہت تیز بخار ہے، 2-3 دن ریسٹ کر لو۔ اس کی بات سن کر مجھے وہ ظلم یاد آنے لگے جو میری مما نے مجھ پر کرتی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیل گئی۔ پھر میں تھکن سے چور لہجے میں اس سے بولی کہ میں کیسے بھلا ریسٹ کر سکتی ہوں؟ میری زندگی میں کوئی آرام نہیں لکھا، میرے نصیب میں تو یہ لکھا جا چکا ہے کہ میں نے یہی کام کرنا ہے۔ جب میری بات سن کر وہ سختی سے بولا، خبردار، جو میں نے تمہیں دوبارہ 2 دن تک کام کرتے دیکھا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اگر میں تم پر مہربانی کر سکتا ہوں تو پھر سزا بھی دے سکتا ہوں، اور ہاں، اگر میں نے تمہیں یوں کپڑے دھوتے دیکھا نا تو بہت بری سزا دوں گا، بلکہ تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کے لیے یہ چٹکیاں بجانے کا کھیل ہو، لیکن اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اگلے ہی پل ممانی کی آواز میرے کانوں میں گونجی، جو میرے کمرے کے باہر کھڑی بس دروازہ بجا رہی تھی۔ اتنی زور کا دروازہ بجا رہی تھی کہ میرے کان درد سے پھٹنے لگے۔ میں بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ اس نوجوان سے بولی، جاؤ یہاں سے، ممانی نے تمہیں دیکھ لیا تو میری جان نکال دیں گی۔ پر میری اس حالت پر وہ خوب ہنسنے لگا، اور مجھے وہ زج کر رہا تھا جب اگلے ہی پل ممانی نے اتنی زور کا دروازہ بجایا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ مجھے لگا جیسے میری روح فنا ہو جائے گی۔ میں ممانی کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی، خوف و ہراس میرے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ ممانی نے وہ شال جیسے ہی میرے وجود میں لپٹی دیکھی تو جھٹ سے بے دردی سے میرے وجود سے وہ شال کھینچ لی، کہنے لگی، ارے زوبیا، یہ شال کہاں سے آئی ہے؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ وہ اس شال کے کپڑے کو محسوس کر کے جیسے یہ یقین دہانی کرنا چاہ رہی تھی کہ شال کا سٹف بہت اچھا ہے۔ میں کپ کپائی ہوئی آواز میں بولی، ممانی، یہ شال میری ماں کی آخری نشانی ہے، پلیز مجھ سے مت لیجیے گا۔ لیکن اگلے ہی پل ممانی کی آنکھیں چمکنے لگی، اور پھر وہ شال انہوں نے اپنی بغل میں دبا لی۔ چل ہٹ، جا کر سارے کپڑے دھو، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ کام مکمل کر کے ہی اس کمرے میں آیا کر۔ رہی بات یہ شال تجھے دینے کی، تو تجھے جو ملتا ہے تو اس پر خوش نہیں ہے کیا؟ اتنے اچھے کپڑے تو ہیں، اور تیری اپنی غلطی ہے جو تو ایسے کپڑے دھو کر اپنے کپڑے خود ہی گیلے کر لیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلی گئی جبکہ میں یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ نہ جانے وہ نوجوان کہاں گیا تھا۔ میں نے فوراً کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا تو وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ جب اگلے ہی پل کسی نے میرا کندھا تھپ تھپایا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک چیخ میرے حلق سے نکلنے والی تھی، پر اس نوجوان نے فوراً ہی اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ اترا تھا۔ ہاتھ کر دی تمہاری ممانی نے، آج تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میری شال انہوں نے کیسے تم سے چھین لی؟ اور تم کیا، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کہہ نہیں سکتی تھی کہ مجھے کسی نے تحفے میں دی ہے؟ پر مجھے نہیں پتا، مجھے وہ شال چاہیے۔ وہ نوجوان جیسے ضد پر اتر آیا۔ وہ جانتا بھی تھا کہ میں کتنی ڈرپوک لڑکی ہوں، ایسے کام تو نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی وہ میرے اندر ہمت پیدا کر رہا تھا۔ لیکن میں نے پھر بھی ہار مان لی۔ اس سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں بھلا کیسے ممانی سے ایسے وہ شال لوں؟ جب وہ کہنے لگا، اگر تم اپنی ممانی سے شال نہیں لوگی تو پھر میں تمہارے ماموں کو بتا دوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ میرے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے تنگ کر کے اسے بہت مزہ آ رہا ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فوراً بولی، میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو، اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے کبھی شادی کرنے کا۔ میں نے اس سے نظر چرا کر کہا،
مجھے اپنے ماضی کی ساری یادیں ایک لمحے کے لیے یاد آ گئی۔ تبھی میں اداس آواز میں اسے جھڑک کر کہنے لگی تھی جب وہ بولا، لیکن میرا ارادہ تو یہی ہے کہ تمہیں ہی اپنی شہزادی بناؤں گا اور اپنی بستی لے جاؤں گا۔ جب وہ اپنی بستی کا ذکر کرتا تو میں چونک جاتی۔ بھلا وہ کسی نہر کے کنارے رہتا تھا جو اپنی بستی میں رہتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی جب وہ بولا، دیکھو تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، اگر تم شال نہیں لائی تو پھر میں تمہاری ممانی اور ماموں کے سامنے آ جاؤں گا اور انہیں ساری سچائی بتا دوں گا کہ تم مجھ سے چھپ کر چھت پر ملتی ہو۔ وہ دانت پیس کر بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر تو میں کرنٹ کھا کر رہ گئی تھی۔ میں تو ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر شاید یہ چھوٹا سا کمرہ بھی مکان کا میرے نصیب سے دور ہو جاتا، اور پھر نہ جانے مجھے کن کن گلیوں میں سردی سے بچنے کے لیے دبک کر رہنا پڑتا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نیچے جاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں۔ یوں اس چھت پر موجود پرانے سے کمرے سے نکل کر میں نیچے چلی گئی۔ نیچے گئی تو رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ ممانی اپنے روم میں تھی، جبکہ ماموں تو ویسے بھی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے۔ بچے ویسے سو گئے تھے۔ میں نے ممانی کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا تو ممانی آرام سے سو رہی تھی۔ میں بغیر کسی شور کے جلدی سے کمرے میں آئی اور چپکے سے وہ شال تلاش کرنے لگی۔ جب میری نظر ممانی کی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تو میری آنکھیں چمک گئی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے وہ شال اپنے ہاتھ میں لی اور اسی طرح سے واپس آ گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ میں اوپر گئی، دروازہ کھولتے ہی اس سے بولی، دیکھو لے آئی میں تمہاری شال، اب تو خوش ہو نا؟ یہاں وہاں نگاہ دوڑائی لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو میرا انتظار کرنے والا تھا۔ شاید وہ چلا گیا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے وہ شال اپنی الماری کے اندر رکھی اور پھر باقی کے کپڑے دھو کر سو گئی۔ اگلے دن وہ نوجوان پھر سے چھت پر ٹہل رہا تھا۔ میں جیسے ہی چھت پر گئی تو جذباتی ہو کر میرے پاس آیا اور مجھ سے شکوہ کرنے لگا، تم نے وہ کپڑے کیوں دھوئے؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں۔ ادھر میں تمہارا خیال رکھتا ہوں اور تمہیں یہاں اپنی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ ایسا کیسے چلے گا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ پھر سے ضد پر آ گیا تھا۔ اس بار تو مجھے غصہ آ گیا اور میں بولی، کون ہو تم؟ اور آخر کیوں چاہو گے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں؟ میں بھلا تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ یوں چھپ چھپ کر کسی کے گھر میں آنا یہ کوئی اچھی بات ہے بھلا؟ آج کے بعد میرے پاس مت آنا۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، اگر میں تمہیں اپنی سچائی بتا دوں تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ اس کی بات سن کر میں ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے بولی کہ پتہ ہے مجھے، تم یہیں پر آس پاس رہتے ہو اور چھپ کر یہاں آ جاتے ہو۔ جب میری بات سن کر اس نے مسکرا کر اپنا سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ نہیں۔ میں نے پھر کہا کہ کیا سچ ہے تمہارا؟ تبھی وہ بولا، میری سچائی تو یہ ہے کہ میں تمہاری دنیا کا تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں تو اپنی دنیا کا شہنشاہ ہوں اور ہر کوئی میرا حکم مانتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس میں تمہارا حکم مانوں اور تمہیں اپنی شہزادی بنا کر بستی میں لے جاؤں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے محبت سے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی بات پر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ جب میں نے اسے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیوں پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں کر رہے ہو، اب کہاں یہ شہنشاہ ہوتے ہیں، اچانک سے اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے کافی خوبصورت لگتا تھا۔ پھر بولا، بات یہ ہے کہ میں سچ میں شہنشاہ ہوں، اپنے جنات کی بستی کا شہنشاہ۔ مجھے تم یوں روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور پھر اس دن جب تم بے ہوش ہوئی تھی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ شکر ہے کہ میں ہوش میں آ گیا تھا۔ یہ کہتے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا، جیسے میرا بخار چیک کرنا چاہ رہا ہو، جبکہ مجھے تو ایسے لگا تھا کہ جیسے میرا وجود بے جان ہو گیا ہو۔ میں جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور گھبرا کر بولی، کون ہو تم؟ دور ہٹو مجھ سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں بھاگتے بھاگتے جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا، جیسے وہ اب بالکل میرے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن اگلے ہی پل جیسے ہی میری نظر اس بیڈ پر پڑی تو آرام سے میرے بیڈ پر بیٹھا اپنی میری حرکتوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر مسکرا کر میرے پاس آیا اور بولا، اب تو جان گئی ہو نا کہ سچ میں ایک جن زادہ ہوں،
और अपनी जिन्नात की बस्ती का शहंशाह हूँ। हर कोई मेरा हुक्म मानता है, पर मैं तुम पर दिल हार बैठा हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो पहले ही घबरा रही थी, लेकिन फिर ये समझ गई कि शायद ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर इसकी ऐसी कोई नीयत होती तो अब तक मुझे नुकसान पहुंचा चुका होता। अभी मैं यही सोच रही थी जब वो बोला, ना ना, कोशिश भी मत करना मुझसे दूर जाने की। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, और ख़बरदार जो तुम किसी और की हुई तो तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारी मम्मानी के इरादे जान गया हूँ। वो एक बुढ़े से तुम्हारा निकाह करवाना चाहती हैं। तुम्हें इनकार करना होगा, समझी ना? उसकी बात सुनकर मुझे जैसे बिजली का झटका लगा और मैं सहम गई। वो वहाँ से गायब हो गया। अगले रोज़ फिर वही हुआ जिसका मुझे जिनज़ादे ने पहले से आगाह कर दिया था। जैसे ही मैं नीचे गई, मामू और मम्मानी आपस में कोई बातें कर रहे थे। फिर मम्मानी ने मुझे नफ़रत से देखा और वहाँ से चली गई। मामू ने मुझे अपने पास बिठाया और बोले, ज़ुबिया, मैंने तुम में और अपने बच्चों में कभी फ़र्क नहीं किया। तुम्हें भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया। तुम्हारी मम्मानी भी तुम पर जान छिड़कती हैं, कैसे तुम्हें कामों से रोकती रहती हैं। मामू की बात सुनकर तो जैसे मेरे ज़ख्म हरे हो गए थे, क्योंकि ये तो मम्मानी की मुनाफ़िकत थी। मम्मानी जब मामू को देखती तो फ़ौरन बदल जाती और मुझसे ऐसी मीठी ज़ुबान में पेश आती जैसे उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं। और मैं जो काम कर रही होती थी, मेरे हाथ से वो काम छीन लेती। मामू की मौजूदगी में वो कई दफ़ा कहती कि काम मत किया करो, क्यों अपने मामू को दिखाने के लिए काम करने लगती हो? वैसे तो तुम बिल्कुल भी काम नहीं करती। मैंने कितनी दफ़ा मना किया है, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो यहाँ की शहज़ादी हो, शहज़ादी। यूँ मम्मानी हमेशा मुझसे प्यार से हर काम करने से मना कर देती, पर जैसे ही मामू काम के लिए चले जाते, वो मम्मानी बिल्कुल तब्दील हो जाती और फिर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती। मुझे 2-3 थप्पड़ मारकर फ़ौरन से कहती, किसी गलत फहमी में मत रहना। ये तो तुम्हारे मामू की वजह से मैं तुमसे मीठी मीठी बातें कर रही होती हूँ, वरना तो मेरा बस नहीं चलता कि तुम्हें जान से मार दूँ। इतनी मनूस हो के अपने माँ बाप को ले डूबी, लेकिन अब मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए हमेशा के लिए मुसल्लत हो गई हो। मम्मानी की बातें सुनकर मेरा दिल कट जाता, पर मैं क्या करती, कुछ भी नहीं कर सकती थी। और फिर वही अधूरा काम मैं फिर से पूरा करती जो वो मम्मानी मामू को दिखाने के लिए मुझसे छीन लेती थी। अब मामू की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मामू ने आगे बढ़कर प्यार से मेरे आंसू साफ किए और फिर बोले, बेटा, तुम्हें अपना बेटा बना कर ही तो रखा है, पर अब शायद वक्त आ गया है। वैसे तो तुम जवान हो गई हो, पढ़ाई को तो तुम्हारा वैसे भी इरादा नहीं था। मामू की बात सुनकर मुझे फिर से वो पल याद आ गया जब मैं हमेशा पढ़ाई की बात करते थे और मम्मानी मामू से यही कहती थी कि ज़ुबिया का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इसका दिमाग ही नहीं है। ये तो शायद प्रेशर की वजह से कहती है कि इसे पढ़ाई करनी है, लेकिन देखो ना टेस्ट में कितने गंदे नंबर आए। वो टेस्ट मामू को दिखाया था जिसकी तैयारी के लिए उस मजमून की किताब हर जगह तलाश करती थी, लेकिन वो किताब तो मम्मानी ने खुद ही छुपाई हुई थी ताकि मैं वो टेस्ट ना दे सकूं। और फिर जब मेरे कम नंबर आए तो मम्मानी उस मौके को मामू को दिखा सके। मैंने फिर से सर्द आह भरी और मामू को इस बात में सर हिला दिया, इस बात को तस्लीम कर लिया कि हाँ, मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। फिर मामू बोले, तो अब तुम घर में रहकर क्या करोगी? मुझे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि तुम कोई काम करो, इसीलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा। लेकिन मैंने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, क्योंकि जिनज़ादे ने मुझे पहले ही बता दिया था। पर मामू की अगली बात ने मुझे हैरान कर दिया। उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखकर काफ़ी चाहत से कहा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम निकाह की तैयारी करो। अगले हफ्ते ही तुम्हारा निकाह है, और हाँ, उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम पर बहुत एहसान किए हैं। कोई भी नहीं चाहता था कि तुम्हें अपने घर में रखे। तुम्हारे अपने चचू ने तुम्हें ठुकरा दिया, लेकिन एक मैं था जिसने तुम्हारे सर पर साए की तरह हाथ रखा। मामू की बात सुनकर मेरे चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, और यूँ मजबूरी के तहत मैंने मामू को हाँ कर दी। अब उस बूढ़े से मैं शादी के लिए हाँ कर चुकी थी, जिसे मैंने देखा तक नहीं था। बस जिनज़ादे ने मुझे बताया था कि वो शख्स बूढ़ा है, मेरे बाप की उम्र का,
जिनज़ादे से मैं मिल भी नहीं सकती थी। मैं जानती थी कि वो तो मेरे पीछे पड़ा है, वो तो मेरा आशिक हो चुका है। फिर मुझे अचानक याद आया कि मेरी अम्मा ने मुझे काले रंग का धागा दिया था जो हमेशा मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन जब मैं मम्मानी के पास आई थी, मैंने वो धागा उतार दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मम्मानी को उस पर भी शक हो जाएगा कि न जाने किस आशिक की याद में मैंने वो धागा पहना है। मैंने जल्दी से अलमारी टटोली और फिर यूं वो काला धागा मैंने कलाई में बांधा। मेरा यही इरादा था कि अब वो जिन ज़्यादा मुझसे दूर हो जाएगा। रात को ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कोई मौजूद हो। मैं नींद में कच्ची थी, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी जब मेरे कानों में सरगोशी हुई। तुमने ये हरकत अच्छी नहीं की। क्यों ये काला धागा बांध लिया है? खबरदार जो आज के बाद इस धागे को बांधने की कोशिश की तो, क्योंकि तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना अपने मामू को इनकार कर देना कि तुम ये शादी नहीं कर सकती। फिर क्यों इस बुढ़े से शादी के लिए हाँ कर दी है? ये बातें सुनकर एक झटके से मेरी आंखें खुल गई। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। घबराते हुए मैंने यहाँ वहाँ निगाह दौड़ाई तो आसपास कोई नहीं था। मेरी कलाई पर नज़र गई तो वो धागा गायब था। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने फ़ौरन अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। सर्दी मेरे अंग अंग को छू रही थी, पर मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था। सर्दी से बचाव के लिए मेरे पास उसी जिनज़ादे की दी हुई शॉल थी। अभी तक ये भी समझ में नहीं आया था कि मम्मानी ने मुझे उस शॉल पर डांटा नहीं है। शायद वो भूल गई थी। धुंध की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये छत ही तो मेरा वाहिद सहारा थी। मैं जब भी उदास होती तो छत पर टहलने लग जाती, पर अब तो जिनज़ादे की वजह से उस छत पर भी नहीं टहल सकती थी। मुझे ये खौफ था कि कहीं वो वापस ना आ जाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती थी कि उस धागे से जुदा हो जाऊं। ये अम्मा ने मुझे अपनी मौत से 2 दिन पहले दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तभी ना समझी के आलम में मैंने ऊंची आवाज़ से कहना शुरू कर दिया, मुझे वो धागा वापस दे दो। मेरी माँ की आखिरी निशानी है, ऐसा मत करो। जब अगले ही पहले गरजदार आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, ठीक है, तुम्हें धागा वापस दे दूंगा, पर एक शर्त है। मैं करंट खा कर रह गई। न जाने ये आवाज़ कहाँ से आई थी, मेरे आगे से, पीछे से, या फिर ऊपर या नीचे से, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं फ़ौरन बोली, कैसी शर्त? जब फिर से गरजदार आवाज़ आई, शर्त यह है कि तुम कभी दोबारा मुझसे दूर नहीं जाओगी और पहले अपने मामू को शादी से इनकार कर दो। उसकी बात सुनकर मैं लाजवाब हो गई, क्योंकि मैं सच में अपने मामू को ये इनकार नहीं कर सकती थी कि मुझे शादी नहीं करनी। न जाने फिर मेरे मामू क्या समझते कि कहीं मुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया, और ये सब कुछ अपनी ज़ात पर मैं बिल्कुल नहीं आने दे सकती थी। खामोशी भांप कर जिनज़ादे की आवाज़ फिर से आई, क्या हुआ? इतनी हिम्मत नहीं है ना? तो फिर मैं तुम्हें ये धागा वापस नहीं दूंगा। मैं गुस्से से बोली, अगर तुम में हिम्मत है तो फिर तुम मेरा रिश्ता क्यों नहीं लेकर आते? तुम में भी तो हिम्मत नहीं है, इसी वजह से ही मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर भी यकीन नहीं है। मैंने उतना ही कहा था जब दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। मैं जान गई थी कि ये तो महज मुझे तंग कर रहा है। गुस्से में मैंने कहा, अब तो तुम्हारी बोलती बंद हो गई ना? बस इतनी हिम्मत थी तुम में? मुझे ही तंग और परेशान कर सकते हो। गुस्से के आलम में मैं फूट फूट कर रोने लगी और वापस कमरे में आ गई। मुझे बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, पर अगले रोज़ तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। जब मम्मानी मेरे पास गुस्से से आई, मुझे ऐसे देख रही थी जैसे न जाने मैंने कौन सा जुर्म कर दिया। मैंने कपकपाती आवाज़ में घबरा कर कहा, मम्मानी क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मम्मानी बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यूँ किसी से इश्क लड़ा लोगी। आखिर तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया ना। मम्मानी की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वापस चली गई। जब मैं नीचे आई तो मामू सर झुकाकर काफ़ी उदास थे। मैंने मामू से कहा, मामू जी क्या हो गया है? आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे, आखिर क्या हुआ है? जब मामू ने मुझे बताया, बेटा मुझे कॉल आई थी, न जाने किसकी थी, कह रहा था कि बचपन में तुम्हारे साथ रहा, अपना नाम पता नहीं क्या बता रहा था। हाँ, शाहान नाम था उसका। क्या तुम उसे जानती हो? मामू की बात सुनकर तो मेरा वजूद कांपने लगा। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं तो किसी शाह को नहीं जानती। जब मामू बोले,
وہ کہہ رہا ہے کہ تم سے محبت کرتا ہے، بس آج رات کو ہی آ رہا ہے رشتہ لے کر۔ یہ بات سن کر میرا تو حلق خشک ہو چکا تھا۔ تبھی ممانی جلدی سے آئی اور ہاتھ اٹھا کر بولی، دیکھا میں نے کتنے نخرے برداشت کیے اس لڑکی کے، ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا، پر اس لڑکی نے کیا کیا، عشق لڑانے لگ گئی۔ وسیم صاحب، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ضرور اس کا بھی ہاتھ ہے۔ ماموں نے ممانی کی بات سنی تو افسوس سے سر جھٹک دیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اس جن زادے پر، مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی۔ جب ماموں نے کہا ٹھیک ہے، اگر زوبیہ بیٹی اس کو نہیں جانتی تو پھر ہم ایسے کسی ایرے غیرے کے ذمے زوبیہ کو نہیں سونپیں گے، میں اس رشتے سے انکار کر دوں گا، بلکہ اس کا نکاح جلد ہی جلد اکرم سے کر دوں گا۔ ماموں کی بات سن کر میں اندر سے تو ڈر گئی، لیکن میں نے ممانی کو یہ بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رات کو جن زیادہ میرے ماموں کے پاس آنے ہی والا تھا، تبھی تو ممانی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، مجھے خبردار کر دیا تھا کہ خبردار جو تم کمرے سے باہر بھی نکلی، اور ہاں، یہ صاف ستھرے کپڑے پہننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے تمہیں، جاؤ کوئی پرانا سا بوسیدہ لباس پہنو۔ اگر لڑکے والوں نے تمہیں بلا بھی لیا تو تمہاری ایسی حالت ہونی چاہیے کہ وہ تم پر ترس کھا کر تمہیں ریجیکٹ کر دیں، اور پھر میں اپنی ثانیہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی، شاید میری ثانیہ کا نمبر آ جائے۔ یہ کہہ کر ممانی نے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ سے جائی۔ میں جانتی تھی کہ میں جتنا بھی تیار ہو جاؤں اور جن زادے کے سامنے جاؤں، لیکن ممانی فوراً میرا حلیہ خراب کر دیں گی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں ہمیشہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنتی تھی تو ممانی گرما گرم سالن میرے کپڑوں پر گرا دیتی۔ اسی لیے ممانی کی وجہ سے ہی میں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے تھے اور اپنے سمٹے ہوئے بال بھی بکھیر دیے تھے۔ آئینے کے سامنے خود کو دیکھا تو مجھے کوفت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں ایسی تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن میرے دل میں یقین تھا کہ جن زیادہ کبھی بھی میری ظاہری حالت کی وجہ سے مجھے ٹھکرا نہیں سکتا، بلکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کب جن زیادہ مجھ سے ملنے کی ڈیمانڈ کرے گا، اور پھر مجبوری کے ناطے مجھے اس کے سامنے جانا ہی پڑے گا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ مجھے ماں باپ کی یاد آنے لگی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی جائیداد کی وارث تھی، میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ 5 سال کی تھی جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور میں یہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے میرے ابا کا انتقال ہوا۔ میرے ابا تو اتنے اچھے تھے کہ میری اماں کے کہنے پر میرے ماموں کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ میرے ماموں میرے ابا کا کافی ہاتھ بٹاتے تھے۔ میرے ابا پر اللہ نے کافی کرم کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ابا کا بزنس اتنا زیادہ تھا کہ وہ خود بھی نہیں سنبھال سکتے تھے۔ تبھی تو میرے ماموں کے حالات دیکھتے ہوئے اماں نے ابا سے سفارش کی تھی، جس کی وجہ سے ابا یہ مان گئے تھے کہ وہ میرے ماموں کو اپنے ساتھ رکھیں گے، لیکن پھر نہ جانے کیسے وہ انتقال کر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس وقت میں 5 سال کی تھی۔ اماں نے فوراً سے فیصلہ کیا کہ ابا کا بزنس وہ خود سنبھالیں گی، لیکن اماں بھی بیمار ہو گئی، اور یوں جیسے ہی میں 12 سال کی ہوئی تو اس وقت اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کالا دھاگا اسے سنبھال کر رکھنا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، بس وہ دھاگا میں نے سنبھال لیا اور پہننا شروع کر دیا۔ لیکن جب ممانی کا سخت روپ دیکھا تو وہ دھاگا اتار کر میں نے اپنی الماری میں رکھ لیا، لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اس کمرے کا دروازہ بجا اور ممانی نے غصے سے کہا، چلو نیچے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے مجھے کھا جائیں گی۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی حالت ایسے بنائی تھی کہ ممانی جب مجھے دیکھے تو بولے بنا نہ رہ سکے، واہ کیا کمال کا حلیہ بنایا ہے تم نے، اب تو تمہیں وہ بالکل بھی پسند نہیں کرے گا، آ جاؤ نیچے۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے مجھے شاباشی دے رہی ہوں۔ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ آئی۔ جب میں سیڑھیاں اتر رہی تھی تو جن زادے کی نظر مجھ پر گئی۔ وہ آج بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کی نظریں مجھ سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ ممانی کہنے لگی، اس کو تو پہننے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، میری بیٹی کو دیکھو 2 سال چھوٹی ہے لیکن پورا گھر سنبھالا ہے۔ ممانی نے ثانیہ کی طرف اشارہ کیا، لیکن جن زادے کو تو وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اس کی نظریں تو بس مجھ پر تھی۔ جب فوراً وہ اٹھ کر بولا،
کیا میں زوبیہ سے اکیلے میں مل سکتا ہوں؟ کیونکہ ویسے بھی تو 3-4 دن بعد نکاح ہے. نکاح سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے مل لوں. یہ بات سن کر ممانی اور ماموں کا چہرہ ماند پڑ گیا. ماموں عزت کی خاطر مسکرا کر بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں. اور یوں جن زیادہ میرے آگے آگے تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے. ہم گھر کے باہر بنے اس لان میں چلے گئے تھے جب اگلے ہی پل مجھے غصے سے وہ بولا، یہ کیا حالت بنائی اپنی؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ایسے گندے حلیے میں آؤ گی تو میں تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں؟ میں نے تمہارے کپڑوں سے نہیں بلکہ تمہاری روح سے چاہا ہے تمہیں. تم بے شک کوڑے سے نکل کر بھی میرے پاس آؤ گی نا، پھر بھی میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گا. وہ مجھے عجیب تپش بھری نظروں سے گھور رہا تھا. میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی جب وہ مسکرا کر بولا، اس کی تو تمہیں سزا ضرور ملے گی، بس ایک دفعہ نکاح ہو جائے. میں کپ کپاتے ہوئے نظریں جھکا کر اس سے کہنے لگی کہ کسی کو تمہاری سچائی پتہ نہیں، اور تو اور ہم دونوں کا تو ملاپ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے میری طرف کوئی جواب نہیں دیا. ہم دونوں واپس اندر آ گئے. پھر جن زادے نے میرے ماموں سے کہا کہ میں 3 دن بعد بارات لے آؤں گا. میرے ماموں نے فوراً انکار کر دیا. نہیں، میری بھانجی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں اس پر کوئی زبردستی دباؤ نہیں ڈالوں گا. تبھی میرے ماموں کو گھور کر ان کے پاس گیا اور نہ جانے ان کے کان میں کیا کہا، جسے سن کر ماموں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. آج ہی نکاح ہو جائے تو بہتر ہے. ماموں کی یہ بات سن کر میں نے حیرت سے ماموں کو دیکھا، جبکہ ممانی بھی انہیں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا کھیل بگڑ گیا ہو. جن زیادہ تالیاں بجا کر بولا، یہ ہوئی نا بات؟ نہیں نہیں، آج نہیں، میں ٹھیک 2 دن بعد آؤں گا اور اپنی ہونے والی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر واپس چلا گیا. جبکہ ممانی میرے پاس آئی. وہ مجھ پر غصہ کرنے والی تھی جب اگلے ہی پل ماموں نے زوردار تھپڑ ممانی کے چہرے پر مارا. کم بخت عورت، کیوں میری بھانجی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ اس کی شادی ہوگی تو صرف شاہاں سے ہوگی. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ثانیہ کا رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جائے گا. میں جان گیا ہوں کہ تم نے کتنے ظلم کیے اس پر. زوبیہ بیٹی، اپنے کمرے میں جاؤ. یہ منظر دیکھ کر میری سانسیں تھم سی گئی. میں بھاگتی بھاگتی اپنے کمرے میں چلی گئی. ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. شاید جن زادے نے میرے ماموں کے کان میں جو کہا تھا وہی سچائی تھی جب ماموں کو پتہ چل گئی تھی، اور اسی کی وجہ سے ماموں نے ممانی کے چہرے پر تھپڑ بھی مارا تھا. نہیں نہیں، اگر وہ جن زادہ سچائی بتا دیتا تو یقیناً میرے ماموں کسی عامل سے اس جن زادے سے میرا پیچھا چھڑوا دیتے. میں نے فوراً اپنا سر جھٹکا. سر میں درد ہو رہا تھا لیکن پھر بھی دماغ پر زور ڈالنے جا رہی تھی کہ پتہ تو چلے کہ آخر اس نے کیا کہا تھا. جب اگلے ہی پل میرے کانوں میں آواز گونجی، ارے لڑکی، دماغ میں اتنا زور مت ڈالو، جو ہو رہا ہے اسے چلنے دو. 2 دن بعد تمہیں سچائی بتا دوں گا، پھر تم اس گھر میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی. میں تڑپ کر اپنی جگہ سے اچھل گئی کیونکہ وہ اسی کھڑکی کی دیوار سے ٹیک لگائے مجھے دیکھ رہا تھا. میں تنگ آ کر بولی، تم نے اب تک میرا دھاگا بھی واپس نہیں کیا. وہ میری ماں کی آخری نشانی ہے، مجھے واپس کر دو کیونکہ اب تو سب کچھ تمہاری چاہت کے مطابق ہو رہا ہے. وہ میرے پاس آیا، اپنی جیب سے دھاگا نکالا جو اب لہرا رہا تھا. پھر میرے ہاتھ تھام کر میری کلائی پر پیار سے اس نے وہ دھاگا باندھا. اگلی بات جو اس نے کہی اس نے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی، کیونکہ اس نے کہا تھا، پتہ ہے اس دھاگے کو اگر تم اتار بھی دو گی تب بھی میں تم سے دور نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ دھاگا تم سے برائی والی طاقتوں کو دور رکھے گا جو تمہارے لیے برا سوچیں گی. میں نے تو کبھی تمہارے لیے برا سوچا ہی نہیں، تو بھلا میں تم سے دور کیسے رہوں گا. یہ کہہ کر وہ مسکرا کر غائب ہو گیا تو میں اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی. 2 دن 1 سیکنڈ کی طرح گزرے اور پھر وہ دن آ گیا جب میں دلہن کی طرح تیار ہو گئی. خوف سے میرا وجود کانپ رہا تھا. مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی دنیا کو چھوڑ کر ایک جنات کی دنیا میں جانے والی ہوں، جہاں جنات ہوں گے اور میں ایک آدم زادی ان کے بیچ میں رہوں گی، وہ بھی ایک جن زادے کی بیوی بن کر. یہ سوچ سوچ کر مجھے کچھ ہو رہا تھا. میرا نکاح جن زادے کے ساتھ ہو گیا اور پھر یوں میری رخصتی ہو گئی. نہ جانے میں کہاں جا رہی تھی. وہ ایک سواری تھی جو کہ بگی کی طرح تھی. چاروں طرف سے پردے لگے ہوئے تھے. مجھے باہر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. میرے ساتھ وہ ملازمہ تھی. میں جب بھی باہر دیکھنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ٹوک دیتی. پھر کچھ ہی دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا. لیکن یہ کیا؟
جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک نرم سے بستر پر موجود تھی۔ میں نے اپنے وجود پر نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے وجود پر ایک سفید رنگ کا خوبصورت گاؤن تھا، جبکہ چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ تھا۔ سامنے بہت بڑا سنگار میز تھا، جس پر خود کو دیکھ کر میں خود کو پہچاننے میں بھی دقت محسوس کر رہی تھی۔ تبھی میری نظر سامنے بنے ٹیرس پر پڑی، جہاں پر کوئی وجود کھڑا تھا۔ اس نے لمبا سا لال رنگ کا چوگا پہنا تھا۔ میں بٹ سے اتر کر اس کے پاس گئی۔ اس کو دیکھ کر فوراً اپنی نظریں پھیر لی۔ وہ جن زادہ تھا۔ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے پاس لے آیا، پھر اس نے نیچے اشارہ کیا۔ میں نے جیسے ہی نیچے دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جناتی عوام کا غلبہ نیچے اترا ہوا تھا، جو بس یہی نعرہ لگا رہا تھا، شہنشاہ جنات کو شادی مبارک ہو۔ یہ نعرے اتنے بلند تھے کہ میرے کان بجنے لگے۔ وہ کہنے کو تو جنات تھے، لیکن اپنے شہنشاہ کی اتنی عزت کر رہے تھے کہ میں ہکا پکا ہو گئی۔ جب اگلے ہی پل جن زیادہ اونچی آواز میں بولا، آپ کا شکریہ، آج سے یہ میری بیوی ملکہ جنات اس محل کی شہزادی ہیں، محل میں شہزادی بن کر رہیں گی۔ آپ سب پر فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں اور ان کا حکم مانیں، جبکہ میں یہ سمجھوں گا کہ مجھ پر فرض ہے کہ میں ان کا حکم مانوں۔ یہ کہتے وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی آواز بالکل دھیمی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز پورے جنات کی عوام سن رہی ہو۔ ہر کوئی اس کی بات سن کر تالیاں بجا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایسے غائب ہوئے تھے جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ جنزادہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر واپس لایا اور مجھ سے کہنے لگا، میں تمہیں ایسا راز بتانے والا ہوں جسے سن کر تمہیں یقین نہیں آئے گا، پر اصل بات وہی ہوگی۔ میں تو جب سے اس بستی میں آئی تھی تب سے کچھ نہیں بولی تھی، ابھی بھی چپ تھی۔ جب وہ بولا، تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ میں نے اس سے کہا کہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، اماں مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابا کی طبیعت خراب تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہارے باپ کا جو بزنس تھا اس پر تمہارے ماموں اور سب سے زیادہ تمہاری ممانی کی گندی نظر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بزنس ان کے حوالے ہو جائے۔ تمہاری ماں تو ویسی بھولی تھی، اور یوں اپنے بھائی کی بہتری کے لیے انہوں نے شوہر سے اجازت تو لی، لیکن تمہاری ماموں نے اچھا نہیں کیا۔ دراصل تمہاری ممانی کے کہنے پر تمہارے ماموں نے تمہارے باپ کو مارا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ تمہاری ماں کو بھی غلط دوائیاں دے رہا تھا، جس سے تمہاری ماں بھی تم سے دور ہوئی، اور پھر تمہاری ماں کا جو آدھا حصہ تھا تمہارے نام ہو گیا تھا۔ تمہارے ماموں نے باقی کا حصہ اپنی چالاکی سے اپنے نام کیا، لیکن وہ آدھا حصہ اب تمہارے نام سے اپنے نام کروانا چاہتی تھی ممانی۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے تمہیں پناہ دی تھی۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں ہکا بکا ہو گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جذباتی ہو کر اس سے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم بھی تو جھوٹ بول سکتے ہو۔ جب وہ بولا، نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جب تمہارے باپ نے بزنس شروع کیا تو اس وقت میں تمہاری دنیا میں گیا تھا، کیونکہ مجھے اسے ایک تاج بنوانا تھا۔ یہ سن کر مجھے یاد آیا کہ میرے ابا کا جیولری کا بزنس تھا۔ وہ مزید بولا، مزے کی بات یہ تھی کہ تمہارے ابا کو وہ پہلا آرڈر تھا جو میں نے ہی تمہارے ابا کو دیا تھا۔ تمہارے ابا نے تو مجھے وہ تاج فری میں بنا کر دیا تھا، جو کہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ میں نے تمہارے ابا کو پیسے دیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ جو ان کا پہلا آرڈر ہوگا وہ اس کی قیمت بالکل نہیں لیں گے۔ مجھے تمہارے ابا کی بات بالکل اچھی لگی تھی، میں جان گیا تھا کہ وہ دل سے اچھے ہیں، تبھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ان کی ہر ممکن مدد کروں گا، اور جو میری بستی کے جنات کے جتنے بھی آرڈر تھے تمہارے ابا کے پاس آرڈر لے آتا میں۔ اس کی بات سن کر میں سہم گئی جب وہ ایک بڑی سی الماری سے لے گیا۔ جیسے ہی الماری کھلی تو میری آنکھیں چندیا گئی، وہاں ایک چیز چمک رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ تاج تھا۔ جب تاج اٹھا کر میرے پاس لایا تو اس نے میرے سر پر وہ پہنایا اور بولا، یہ وہی تاج ہے جو تمہارے ابا نے اسپیشل اپنے ہاتھوں سے پہلے آرڈر کے طور پر میرے لیے بنوایا تھا۔ اس پر جتنا تمہارا حق ہے اتنا کسی کا نہیں۔ میں نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا تو زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماموں ممانی اس حد تک جا سکتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ چھین لیا میرا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھی۔ میں ممانی سے تو اس سب کی امید کر سکتی تھی، لیکن ماموں بھی ان کے ساتھ ملے تھے۔ پر جن زادے نے مجھے یہ سچائی بتائی کہ ماموں بہہ گئے تھے، وہ آج تک شرمندہ ہیں۔ اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میں بس شہزادی کی طرح ان کے پاس رہوں، تاکہ اس طرح شاید ان کی غلطی سدھر جاتی۔ میں جن زادے کے ساتھ جناتی بستی میں رہنے لگی۔ اس سچائی کو میں نے دل سے قبول کر لیا۔ جن زادے کی باتوں پر بھی مجھے یقین آ گیا۔ شادی کے بعد واپس اپنی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں میرا اپنا کوئی نہیں تھا۔ وہاں سب نے مجھے دکھ دیا۔
مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ میرے اپنے لوگ سے زیادہ تو جنات اچھے ہیں، جو دوسروں کا خیال تو رکھتے ہیں، کم از کم اپنی شیطانی چالوں سے نقصان تو نہیں پہنچائیں گے۔ میں جانتی تھی کہ جن زادے نے میرے ماموں کے کان میں کیا کہا۔ جن زادے نے یہی کہا تھا کہ اگر ماموں نے شادی سے انکار کر دیا تو وہ یہ سچائی مجھے بتا دے گا۔ تبھی شاید ماموں ڈر گئے، ڈر کے مارے ممانی پر سارا غصہ نکالا۔ اب میں ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کا انجام کیا ہے، کیونکہ میں انصاف چاہتی تھی۔ میں نے جن زادے سے یہ سوال بھی کیا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ بزنس ختم کر سکتے تھے۔ تمہیں پتہ چلا جب یہ کہ بزنس میرے ماموں چلا رہے ہیں، انہوں نے میرے ابا کے بزنس پر قبضہ جمایا۔ جن زادے نے جواب دیا کہ وہ اس وقت تک یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے ماموں نے میرے ابا اور اماں کو مجھ سے الگ کرنے میں ممانی کی مدد کی ہے۔ وہ تو اس نے اس وقت ان کی دونوں کی لڑائی سن لی تھی جب دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ ممانی ماموں پر الزام لگا رہی تھی، تبھی ماموں نے سارا الزام ممانی پر لگا دیا اور ممانی کے کالے کرتوتوں کو کھول کر ان کے سامنے رکھا۔ جن زادے کو سب پتہ چل گیا تھا۔ اس وقت میں بے ہوشی کی حالت میں چھت پر پڑی تھی۔ جن زادہ میرے گھر والوں کو میری بے ہوشی کی اطلاع دینا چاہتا تھا۔ تبھی جن زادے کو سچائی پتہ چل گئی۔ وہ پہچان گیا تھا کہ میں اسی انسان کی بیٹی ہوں جس نے اسے مفت میں تاج بنا کر دیا تھا، لیکن اب میرے کہنے کی وجہ سے جن زادے نے اس فیکٹری کو تباہ کروا دیا تھا۔ کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اس فیکٹری کو آگ لگا دی گئی تھی، اور یوں ممانی اور ماموں کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، جبکہ ممانی کو تو ماموں نے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔